صبر اسلامی فہم و عقائد میں اہم تصور ہے۔ اسلامی معاشرت میں صبر کو ایک قیمتی اختیار کی شان میں دیکھا جاتا ہے جو مختلف صورتوں میں آتا ہے، جیسے مصیبتوں کا سامنا کرنا، آزمائشوں کا منظر عام پر لانا اور روز مرہ کی زندگی کی مشکلوں کا سامنا کرنا۔ اسلامی تعلیم کے مطابق مومنین کو ہر موقع پر صبر اور شکر کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، چاہے وہ مصیبت یا بیماری کو برداشت کرنا صبر ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور برے عمل سے اپنے آپ کو روکنا بھی صبر ہے، جس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا، حضرت یہ سب تو بہت رتبے والے، خاص اور عظیم لوگ ہیں، ہم ان جیسے کہاں ہیں؟ اور صبر کرنے والوں کو ان کا انعام بھی ملتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ۔ صبر کیا ہے؟ میں نے ایک عالم سے پوچھا جو بظاہر فارغ نظر آ رہے تھے۔ وہ خاموش رہے جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، سر، صبر کیا ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ مجھے عجیب سا لگا اور غصہ بھی آیا کہ کچھ کر بھی نہیں رہے اور بولتے بھی نہیں۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو کہنے لگے، صبر انتظار ہے۔ میں شرمندہ سا ہو کر واپس بیٹھ گیا۔ پھر وہ دوبارہ گویا ہوئے اور فرمایا، صبر برداشت ہے جو تم میں نہیں، کیونکہ میری کچھ دیر کی خاموشی پر تم دل برداشتہ ہو کر جانے لگے۔ میں نے معذرت کی اور کہا، نہیں حضرت، مجھے کہیں کام سے جانا ہے، اس لیے جلدی ہے۔ دوسرے کی بات کو تحمل سے سننا بھی صبر ہے۔ اب میں خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مسکرائے اور پھر فرمانے لگے، بیٹا، صبر مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے، جس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ مصیبت یا بیماری کو برداشت کرنا صبر ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور برے عمل سے اپنے آپ کو روکنا بھی صبر ہے، جس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا، حضرت یہ سب تو بہت رتبے والے، خاص اور عظیم لوگ ہیں، ہم ان جیسے کہاں؟ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے صبر آئے گا؟ کہنے لگے، بیٹا، بے شک ہم ان جیسے نہیں، لیکن ان خاص لوگوں کی زندگیاں ہی ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں۔ بیٹا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، وہ ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ صبر کیسے آتا ہے، تو بیٹا، توکل صبر کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ اگر آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صبر آپ کو حاصل نہ ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، بے شک بغیر رب کی عطا کے آپ صبر نہیں کر سکتے۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے، ہر چیز میں نقصان فائدے کا سوچتا رہتا ہے۔ ذرا سا نقصان اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس نقصان کو پر کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگتا ہے، ذرا سی جسمانی تکلیف میں پریشان ہو کر شور کرنے لگتا ہے اور دعا اور دوا پر اصرار کرنے لگتا ہے کہ بس جلد صحت یاب ہو جاؤں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اسے سارا فائدہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ یہ سب اللہ اور آخرت پر کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ اپنا مقصد حیات، یعنی اللہ نے زندگی اور موت کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے، بھول جاتا ہے۔ جب آپ کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کے دگنے اجر کا یقین ہوتا ہے، بیماری اور مشکلات میں اپنے گناہوں میں کمی اور درجات کی بلندی کا یقین ہوتا ہے، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب اس کی بہتری کے لیے کرتا ہے، تو پھر یہ نقصان، بیماری اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کو اپنا فائدہ آخرت میں دھرے اجر اور جنت کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ہاں، آخری چیز بیٹا،
صراط مستقیم، سیدھا راستہ یعنی انعام یافتہ لوگ، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ۔ اس پر چلنا ہی سب سے بڑا صبر ہے، کیونکہ یہاں لڑائی خود اپنے آپ سے ہے۔